اب میں عصر کا ایک ایسا راج بیان کرنے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کوئی عام بات نہیں، بلکہ ایک ایسی بات ہے جسے یاد رکھنے والا اپنی زندگی میں اس کا اثر محسوس کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں 7 سلاطین اور 7 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کے خزانے، جن کی شان اور جن کی روحانی حیثیت بے مثال رہی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے خزانوں میں سے عطا فرماتا ہے، اور جو شخص روحانی دنیا کے کمالات حاصل کرنا چاہتا ہے اسے 3 خاص اوقات کو کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پہلا وقت فجر سے پہلے کا ہے، جسے ہم تہجد اور سحری کا وقت کہتے ہیں۔ دوسرا وقت فجر کے بعد کا ہے، اور تیسرا وقت عصر کے بعد کا ہے۔ یہ تینوں لمحے ایسے ہیں جن میں کائنات کی روحانیت کروٹیں بدلتی ہے، کیفیات تبدیل ہوتی ہیں، اور ایسے اثرات ظاہر ہوتے ہیں جو عام دنوں اور عام گھڑیوں میں محسوس نہیں ہوتی۔ انہی لمحوں میں ایسی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہیں۔ بہت سے لوگ ان خاص گھڑیوں کی اہمیت سے محروم رہ جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ انہیں پہچان کر ایسے فضل اور برکت حاصل کر لیتے ہیں جن کی مثال کم ملتی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فجر کے بعد رزق تقسیم ہوتا ہے، اور واقعی ہوتا ہے، لیکن صرف جسمانی رزق ہی نہیں بلکہ روحانی رزق بھی انہی اوقات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جو شخص ان 3 گھڑیوں کی قدر کر لے، ان لمحوں کو پہچان لے اور انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، وہ اپنے لیے برکتوں اور فضل کے دروازے کھلتے ہوئے دیکھ سکتا ہے۔ ایک وقت فجر سے پہلے، دوسرا فجر کے بعد، اور تیسرا عصر کے بعد۔ اب خاص طور پر عصر کے وقت پر توجہ دیجیے، کیونکہ اب میں عصر کا وہ راج بیان کرنے جا رہا ہوں جس پر کم لوگ غور کرتے ہیں۔ عصر کی نماز کو مثل اول میں ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہی وہ وقت ہے جہاں سے عصر کی تجلیات شروع ہوتی ہے، روحانی کیفیات شروع ہوتی ہے، اور اثرات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے کو سورہ یاسین یاد ہے تو وہ صرف ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ لے۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیے، صرف ایک دفعہ، اور اگر سورہ یاسین یاد نہیں تو دیکھ کر پڑھ لے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو صرف 7 بار یہ پڑھ لے، سلام قولا من رب الرحیم، صرف 7 بار۔ عصر کی ابتدا میں 7 بار سلام قولا من رب الرحیم پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے، اور سلام قولا من رب الرحیم کو سورہ یاسین کا دل کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ یاسین پڑھ لے تو بہتر، اور اگر سورہ یاسین یاد نہ ہو تو 7 بار سلام قولا من رب الرحیم پڑھ لے۔ اس کے بعد اس کا ثواب ان 7 نیک سلاطین اور ان بزرگ ہستیوں کو بخش دے جو بادشاہ بھی تھے، اللہ کے محبوب بندے بھی تھے، اور جن کا اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق، محبت اور قرب تھا۔ ساتھ ہی 7 فقہائے مدینہ کو بھی اس کا ثواب پہنچا دے، جن کا ذکر علم اور دین کی تاریخ میں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ان کے نام یاد نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، صرف ایک نیت کر لیجئے۔ نیت کیا کرنی ہے؟ بس یہ نیت کر لیجئے کہ اس عمل کا ثواب 7 سلاطین اور 7 فقہائے مدینہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرتا ہوں۔ صرف اتنی نیت کافی ہے۔ عصر کے وقت 7 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھ کر اس کا ثواب ان بزرگ ہستیوں کو ہدیہ کر دیجئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے حاصل کیا ہوگا، اس سے ملے گا کیا؟ یاد رکھیے، یہ 7 سلاطین اور 7 فقہائے مدینہ ایسی مقدس ہستیاں تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص تقوی عطا فرمایا تھا۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا اور اللہ سے محبت رکھی تھی، اس کی برکتیں بندے تک پہنچتی ہیں۔ سب سے پہلی نعمت تقوی کی برکت ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ یہ 7 سلاطین وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اقتدار بھی دیا، عزت بھی دی، شان بھی دی، اور وسعت رزق بھی عطا فرمائی۔ ذرا غور کیجئے، بادشاہوں کے خزانے کتنے عظیم ہوتے ہیں، ان کے وسائل کتنے وسیع ہوتے ہیں، اور ان کے پاس کیسی دولت ہوتی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ ایک خاتون سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا،
میرا نام 7 بھرائی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا 7 بھرائی؟ انہوں نے کہا میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے 7 بھائی پیدا ہوئے تھے، اسی نسبت سے میرا یہ نام رکھا گیا۔ اسی طرح یہاں بھی 7 سلاطین کا ذکر ہے، 7 سلاطین اور 7 فقہائے مدینہ، 7 سلاطین اور 7 فقہائے مدینہ۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ انہیں ثواب ہدیہ کرے اور خاص طور پر عصر کے بعد یہ عمل کرے، وہ اس عمل کی برکتوں سے محروم نہیں رہتا۔ یاد رکھیے، عصر کے بعد جو شخص یہ عمل کرتا ہے اور اس کا ثواب ان بزرگ ہستیوں کو ہدیہ کرتا ہے، اس کے لیے خیر، برکت اور فضل کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ عصر کے بعد کا وقت بہت خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اب سنیے، جو شخص یہ عمل کرتا ہے اسے ان بادشاہوں اور ان بزرگ ولیوں کی روحانیت کی برکت بھی نصیب ہوتی ہے۔ ایک طرف ان کے فیوز و برکات، دوسری طرف ان کا اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق، تیسری طرف ان کی عبادت، ان کا تقوی اور ان کی قربت، اور چوتھی طرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت اور عشق۔ یہ سب ایسی نعمتیں ہیں جن کی برکت بندے تک پہنچتی ہے۔ اور اب ایک اور اہم بات سنیے، یہ 7 سلاطین 7 بادشاہ تھے۔ جب بادشاہوں کا ذکر آتا ہے تو ان کے خزانوں، ان کی دولت اور ان کی وسعت کا بھی ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت کچھ عطا فرمایا تھا، ان کے خزانوں میں بھی برکت رکھی تھی، ان کی دولت میں بھی برکت رکھی تھی، اور ان کی زندگی میں بھی برکت رکھی تھی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان برکتوں میں سے بھی حصہ عطا فرما دیتا ہے جو ان نیک بندوں کے ساتھ منسوب رہی ہیں۔ عصر کے بعد 7 سلاطین اور 7 فقہائے مدینہ کا ذکر اور انہیں ثواب ہدیہ کرنا بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ اور سنیے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے 7 نسلوں تک برکت عطا فرما سکتا ہے، 7 نسلوں تک عزت عطا فرما سکتا ہے، 7 نسلوں تک اپنی حفاظت اور کرم کا سایہ قائم رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس بندے نے اللہ کے نیک اور مقرب بندوں کو ثواب ہدیہ کیا۔ یہ 7 نیک بندے یعنی 7 سلاطین اور 7 فقہائے مدینہ، وہ عظیم ہستیاں جن کا ذکر عزت، احترام اور عقیدت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، عصر کے بعد کا یہ لمحہ بہت قیمتی لمحہ ہے۔ ان بزرگ ہستیوں کو ثواب ہدیہ کرنے کے اور بھی کئی اعمال بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس عمل کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ یاسین پڑھ سکتا ہے تو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لے، اور اگر سورہ یاسین یاد نہیں تو اسے یاد کرنے کی کوشش کرے۔ جب سلام قولا من رب الرحیم پر پہنچے تو اس آیت کو 7 مرتبہ دہرا لے، سلام قولا من رب الرحیم، پھر سلام قولا من رب الرحیم، اور اسی طرح 7 مرتبہ، ہر مرتبہ پڑھ کر اس کا ثواب ان 7 سلاطین اور 7 فقہائے مدینہ کو ہدیہ کر دے۔ یاد رکھیے، عصر کے بعد کا وقت ہمیشہ ایسا لمحہ سمجھیے جس میں وقت کم لگتا ہے لیکن نفع زیادہ ملتا ہے۔ وقت تھوڑا لیکن نفع زیادہ، لمحہ چھوٹا لیکن برکت بڑی، اور یہی عصر کے بعد کے وقت کی خاصیت ہے۔